اب ہم دیکھتے ہیں وقول للناس میں اگلا پوائنٹ، ہنسی مذاق اور ٹھٹا۔ ایک حد کے اندر یہ جائز ہے، مگر اس کو عادت بنا لینا یا اس کو اس طرح استعمال کرنا کہ جس میں دوسروں کے اوپر فکرے کسے جائیں، ان کی ذات پہ ٹون ماری جائے اور کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور ویسے ہنسنا، کھیلنا، اسمائلی فیس، کوئی مزاحیہ بات جس سے کوئی ہنس پڑے، یہ جائز ہے، ایک حد تک جائز ہے، ہر وقت نہیں کرتے رہتے، شخصیت خراب ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا جیسے ٹک ٹاک کی میں نے بات کی، ہنسی مذاق ایک فیشن بن گیا، ایک عادت بن گئی ہے اور ہر وقت ہی کرتے رہنا۔ اچھا وہ لوگ کیا سوچتے رہتے ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے، آج کیا بنائیں جس پہ لوگ ہنسیں، آج کیا کریں، ان کی سوچ کیا رہ گئی ہے۔ ینگ بچے اس میں انوالومنٹ، بوڑھے بھی اٹھ کے آ گئے ہیں، مڈ ایج کے بھی آ گئے، انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں۔ یہ سب کیوں ہے کہ اب دماغ اس طرف چلا گیا نا، اب کوئی پازیٹیو کام نہیں کرنا، میں ایسا کیا بناؤں کہ میں فیس بک پہ چڑھاؤں، ٹک ٹاک پہ چڑھاؤں اور مجھے لائکس ملے اور میری واہ واہ اور میں آگے نمبر لے جاؤں۔ تو یہ ایک رواج بن گیا، اس کو ناپسند کیا گیا، یہ منع ہے۔ میں نے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم یہاں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ مزاح کے لفظی معنی دوری کے ہیں، یہ حق سے دور کرتا ہے مزاح۔ حضرت عمر کا قول ہے، زیادہ ہنسی اور کہکے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل میں بغض پیدا ہوتا ہے اور انسان کا وقار اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار کوئی ایسی بات جو ایک کامن ہو تو چلو کوئی ہنس پڑتا ہے، لیکن کسی کی کہ میں تمہیں اس کی ایک بات بتاؤں، اس نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، اب وہ خود نہیں بتا سکتا کیا، لیکن وہ بیچارہ چپ ہے اور آپ مسالے لگا لگا کے اس کی بات بتا رہے ہیں اور لوگوں کے ہنس اس کے پیٹ میں درد پڑ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کو اچھا لگ رہا ہوگا؟ تو یہ آپ کے اخلاق کے مطابق اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زیادہ ہنسی آخرت سے غفلت کی نشانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نعوذ باللہ ٹھٹے نہیں مارتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک صحابہ بیٹھے تھے نا خوش گپیوں میں، تو کیا کہا آپ نے پاس آ کے، جو میں جانتا ہوں تم اگر جان لو تو تم روز زیادہ اور ہنسو کم اور قبروں کی طرف چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ جاؤ۔ یعنی آنے والا وقت کیا ہے، آپ قبر ہی کا تصور کر لیں نا۔ آپ کبھی بچھو زیادہ دیکھیں تو ایک لمحے کو سوچیں کہ قبر میں نکلیں گے تو مجھے تو کوئی نہیں بچا سکے گا، سانپ زیادہ دیکھیں، اور اللہ نہ کرے ہماری قبروں میں نکلے، لیکن نکلیں گے اس لیے کہ ہماری حرکتیں نہیں نہ سدھریں، کنٹرول نہیں ہے نا اپنی زبانوں پہ، اپنے کانوں پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنی جوانیوں پہ، ہم کنٹرول نہیں کر رہے نا، اپنے ٹھٹوں پہ، اپنے کہکوں پہ ہمیں کنٹرول نہیں ہے۔ ہم دعا ضرور کریں لیکن کوشش بھی کریں نا کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے بچھو بنے ہمارے لیے اور ہمارے لیے قبروں میں سانپ بنائے جائے ہمارے، کیونکہ وہ الگ سے ہے نا سارے۔ تو دعا کریں اور کوشش بہت زیادہ کریں کہ ہر وہ کام چھوڑ دیں، چند روزہ زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو کھلکھلاتے ہنستا دیکھ کر کہتے ہیں، کیا ہنستے ہو، شاید کفن دھوبی کے ہاتھ سے دھل کر آ گیا ہو۔ یعنی اگر موت کو انسان یاد رکھے کتنی قریب ہے تو اس طرح بے ساختہ نہ ہنس سکے، یعنی سوچا کرو کہ شاید سلکے آ گیا ہو۔ ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ کچھ لوگوں کے کفن بازار میں آ چکے ہیں اور ان کے نکاح ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بعض دفعہ ایک ماہ بعد، ایک ہفتے بعد، کچھ لوگ تو 3-4 دن کے بعد، اللہ سب کو زندگی دے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کچھ کے گھر اولاد پیدا ہونی ہوتی ہے اور خود وہ بندہ مر جاتا ہے، اولاد بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ احسان دانش کا شعر ہے، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تفسیر سجا دی جائے، یعنی کس لمحے بلاوا آ جائے۔ ایک صحابی عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آج عید کا دن ہے اور لوگ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا، اگر ان کی مغفرت ہو گئی تو یہ فعل، ہنسی کا فعل، شکر کرنے والوں کا سا نہیں ہوا، یعنی انہیں آج کے دن شکر کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ کہکے لگائیں، اور اگر مغفرت نہ ہوئی تو یہ کام خوف کرنے والوں کا سا نہیں ہے، یعنی اس بات کی فکر کرتے کہ مغفرت نہیں ہوئی۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ملے، گھر میں شادی ہے، سب ہے، ایک لمٹ میں جو ہم نے خوشی کے آداب پڑھے تھے اس حدود کے اندر رہ کے آپ نے خوشی، اگر آپ کو لیکچر یاد ہو، حد سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ شکر کا وقت ہے کہ میرے رب نے میرے گھر میں یہ خوشی دکھائی، نہ کہ اس وقت انت مچانے کا وقت ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا کہا کہ اگر یہ شکر کریں تو یہ بہتر تھا کہ
کہ جو خوشی کے موقع پہ شکر کرتے ہیں ان کے برابر درجے نہیں پائیں گے، اور اگر یہ خوف کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا کہ ان کی مغفرت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھی عادت ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کی وجہ سے ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آپ مزاح بھی فرماتے تھے مگر ایک حد کے اندر رہتے تھے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں بوڑھی عورت کا واقعہ، جس نے کہا میرے لیے جنت کی دعا کیجیے۔ آپ نے کہا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ رونے لگی۔ آپ نے اسے دوبارہ بلا کے کہا کہ تم جنت میں باقرہ جوان اور حسین بنا کر لے کے تمہیں اللہ جائے گا تو وہ عورت خوش ہوگی، یعنی بڑھاپے میں اس صورت کے ساتھ نہیں تم جاؤ گی۔ اسی طرح ایک صحابی نے ایک اونٹ چاہا، آپ نے کہا اونٹنی کا بچہ اس کو دے دو۔ کہا میں کیا کروں گا اونٹنی کے بچے کو؟ تو آپ نے کہا تو اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح کی باتیں کی تاکہ ہنسی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں 3 چیزیں پائی جاتی تھی۔ مزاح ان کا ہوتا تھا صداقت پہ مبنی، عورتوں اور بچوں کی عمر اور ان کی سوچ کا بھی لحاظ رکھتے تھے، اور کبھی کبھی ہوتا تھا، ہر وقت نہیں۔ اس کو دلیل نہیں بنانی چاہیے نا کہ ہر ہی وقت ٹھٹے کرتے رہے، اور جب کوئی منع کرے تو وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، لوگ کہہ دیتے ہیں نا آگے سے، یہ سنت نہیں ہے ایک حد تک نا۔ پھر اس طرح ہر کوئی میلے ٹھیلے پہ بیٹھا رہے اور کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حبشیوں کا پروگرام حضرت عائشہ کو بھی دکھایا تھا، تو میں اپنی بیوی بچوں کو لے جا کے اگر میں جا کے کسی جگہ ڈانس وغیرہ دکھاتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے نا۔ وہ ایک اور سمپل طریقہ تھا، کرتب تھے، ابھی بھی دیہاتوں میں ہوتے ہیں، وہ سمپل طریقہ ہوتا ہے، عورتیں بھی ایک طرف کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ فیشن شو ہے یا جہاں بھی کوئی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دکھائے تھے، یہ دلیل نہیں ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد جاتے تو بازار میں کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی تحفہ دے کر سوال کرتے، یا رسول اللہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، میں آپ کے لیے لے لوں؟ آپ فرماتے لے لو۔ کہتے یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، آپ ادا کر دیجیے۔ آپ ہنستے اور اس چیز کے پیسے اپنی جیب سے دکاندار کو ادا کر دیتے۔ یعنی آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں جس میں کسی کی تذلیل ہو، کسی کی انسلٹ ہو، کسی پہ فکرہ کسا جائے۔ یہی مباح کام پھر ناجائز ہو جاتا ہے، اور یہی کام پھر حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس لیے اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگلی چیز ہے جی 10واں پوائنٹ ہے فحش گفتگو کرنا اور گالی دینا، یہ دونوں حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ سورۃ الانعام 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے شرمی کے باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسے مسلمان، ایسے انسان کیا مجھے شعبہ دیتا ہے کہ میں ہر وقت کیا جی کبھی بھی میں کیوں فحشی کی بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گفتاری اور بیان نفاق کے 2 شعبے ہیں۔ پوچھا گیا بیان کیا ہے؟ فرمایا ایسی بات کرنا جس کا اظہار مناسب نہ ہو، اسے پکار کر اللہ اعلان کیا جائے، جس کے ذکر سے شرم آتی ہو، مبالغہ آرائی کے معنی میں آتا ہو، اس سے آر دلانا اور گالی دینا بھی منع ہے۔ ایک عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اگر کوئی تجھ میں کوئی چیز دیکھ کر تجھے آر دلائے تو اس کی کوئی بات دیکھ کر اسے آر مت دلا، اگر کوئی تجھے برا بھلا کہے تو اس کے جواب میں ویسا مت کہہ، اس سے اس کے اوپر وبال پڑے گا اور تجھے ثواب ملے گا، اور کسی چیز کو گالی مت دینا۔ تو یہ ساری چیزیں خاص طور پہ دیہاتی ہوا کہ گاؤں میں تو بہت ہے نا یہ چیز، اگر آپ کو کوئی گالی دے تو کہتے تو یہ تو ماں ہی ایسی تھی، تیرا تو باپ بھی ایسے تھا، ہم وہ دادا پردادا، اور یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر فیملی میں کوئی بات ہوئی بھی ہے تو کسی کے اگر تھوڑا بہت بھی جھگڑا ہو گیا نا تو پھوپھیوں چاچیوں تک کو پہنچتے ہیں ہم تو، گاؤں کا خاص طور پہ۔ شہر میں تو رنگ رنگ کے لوگ ادھر ادھر سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کم پہچانتے، لیکن دیہاتوں میں تو برادری سسٹم ہوتا ہے۔ تو کیا کہا اگر تمہیں کوئی کچھ کہہ بھی دینا تم نہ کہنا، تم برا بھلا آگے سے مت کہنا۔ فوج کوئی کی دوسری قسم کا تعلق جو ہے وہ گالی گلوچ سے ہے۔ ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو ماں کی گالی دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، فرمایا تم میں جہالت کا اثر باقی ہے، یعنی بد زبانی، جہالت تہذیب کے خلاف ہے، نوکروں کو بھی برا بھلا کہنا جائز نہیں۔ حدیث میں مومن نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت، اور نہ فوش کوئی کرتا اور نہ بے حیائی کرتا ہے۔ یعنی آپ نے سمجھانا ہے کسی کو تو گالی دینا ضروری ہے، اور کوئی بھی لفظ ایسے جو گالی کے زمرے میں آتے ہیں، بد اخلاقی کے زمرے میں، ان کا استعمال آپ کے اخلاق کو خراب کر دیتا ہے۔ بعض لوگ بڑے پولائٹ، بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ بات میں گالی دے کے بات کرتے ہیں، بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے۔
یا بچے سے ایسے مخاطب ہوں گے بچے کا موڈ ہی آف ہو جائے گا. اپنے سے پیار کر رہے ہوں گے لیکن ایسا پیار نہیں چاہیے جس سے بچے کی انسلٹ فیل ہو رہی ہو. ایک شخص نے عرض کیا حضور ایک شخص مجھ سے مرتبے میں چھوٹا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے, کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ فرمایا نہیں, گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو چٹلاتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے. فرمایا جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت. سوال کیا گیا یہ کیسے؟ فرمایا کہ تم دوسرے کی والدین کو گالی دو اور وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو یہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینا. والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے, اس لیے یہ بھی حکم ہے کہ تم دوسروں کے معبود باطل کو بھی برا بھلا نہ کہو کہ کہیں وہ پلٹ کر تمہارے اللہ کو برا بھلا نہ کہنے لگ جائے. احترام ہے تمام مذاہب کا, جبکہ جانتے بھی ہیں ان کے بعض کیا بلکہ اسلام کے علاوہ باقی سارے مذاہب ان کی بنیاد کس پہ ہے؟ شرک پہ ہے, کفر پہ ہے. لیکن اگر آپ ہر ایک کو مشرک یا منافق کہہ کے مخاطب ہوں گے, ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے بن گئے, کچھ فرقے ٹوٹلی بدعات پہ چل رہے ہیں, کچھ فرقے ان کے قائد بالکل خراب ہیں, لیکن کیا ہمیں یہ اسلام حق دیتا ہے کہ ہم انہیں کافر, منافق یا مشرک نہیں دیتا. انہیں اگر آپ کی جو شعبہ ہے تبلیغ کا تو بھی نہیں دیتا, اور اگر نہیں ہے تو بھی آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ انہیں احترام ہی سے بلائیں اور ان کے مذاہب جو بھی مذاہب ہے ان کا احترام کیا جائے, ان کو اپنایا نہ جائے, ان کے اس احترام میں شریک نہ ہوا جائے. احترام کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے تہواروں میں شریک ہو جائے اور ان کے تمام الٹے سیدھے کاموں میں, لیکن احترام یہ ہے کہ ان کے جو بھی مذہبی تہوار ہیں اس کا مذاق نہ اڑایا جائے, ان کے خلاف پوسٹر نہ لگائی جائے, گالی گلوچ نہ کی جائے اور اس کا لحاظ رکھا جائے, کیونکہ انہیں نہیں معلوم ان کے لیے وہی مرنا جینا ہوتا ہے. تو منع کیا گیا ہے ایک مسلمان کو کہ وہ اس طرح کا بد اخلاق نہیں ہوتا. تو کوشش کریں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی. ہر وہ برائی جو انسان کے اخلاق کو برا کرتی ہے اس سے بچنا ہے. مشکل ہے یہ ساری چیزیں, ناممکن نہیں ہے. مشکل اس لیے ہے کہ انا آڑے آتی ہے, شیطانی صفت اندر ضد آڑے آتی ہے, اور کوئی کچھ کہہ جائے اور جواب نہ دے تو پھر نیند بھی نہیں آتی نا. کیوں نہیں آتی؟ کہ بدلہ رہ گیا کہتے ہیں نا. لیکن میں بارہا کیوں کہتی ہوں کہ جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے اور فکر آخرت ہوتی ہے وہ بڑی آرام سے کاموں سے نکل جاتے ہیں اور اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. اور جو انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ابھی یہ لیکچر باقی ہے, اگلی کلاس میں ہم اس کو دوبارہ آگے سے دیں گے کہ اور کیا وہ چیزیں جو ہماری اخلاقیات کو خراب کرتی ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اس پہ ثابت قدم رکھیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی بھیک عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.